نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ آج کچھ روشنی رمضان کے مہینے پر ڈالیں گے جس کا ہم کو انتظار ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے انمول ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو قید کر لیتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک انسان اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے اور اپنے اندر جو برائیوں کی جڑ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان تو اللہ کی قید میں ہوتا ہے، تو پھر انسان کیوں برائیوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہمارا ضمیر ہمیں جس کام سے منع کر رہا ہوتا ہے ہمارا دل وہی کام کرنے کو چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہم کو ہماری نفس کو پکڑنا ہے اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگا کر ہم کو جستجو کے ساتھ اس میں بہترین عبادت کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی چیز کافی ہوگی کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اسی مہینے میں رب العالمین اپنے بندوں سے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر کے سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو بہت پسند ہے۔ اس چیز سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار پر کتنا پیار آتا ہوگا، ہے نا۔ کھانے پینے کی ہر چیز سامنے ہونے کے باوجود انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے میرے صبر کا پھل اللہ ہی دیں گے۔ روزے اور صبر کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ روزہ صبر کا دوسرا نام ہے۔ اپنی نفس کو ہر چیز سے دور رکھنا اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، اور ایسا ممکن ہے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے نا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے قرآن میں کہ اے مسلمانوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ اس کے باوجود ہم انسان اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس کوشش کرے تو وہ تھام لے گا ہم کو۔ آپ کو 1 قدم چلیں گے تو وہ 10 قدم چل کر آئے گا۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ گانے، چغلی، غیبت، جھوٹ اور حسد کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، اور یہ سب کر کے دیکھیں کتنا سکون ملے گا۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھی راہیں کھول دے گا اور اس کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ رمضان مبارک کے مہینے کے 3 عشرے ہیں، اور ایک عشرہ 10 دن پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 10 دن 30 دن ہوتے ہیں نا۔ تو پہلا عشرہ، پہلے 10 دن کیا ہے؟ رحمت کا عشرہ ہے، جو کہ 1 رمضان مبارک سے 10 رمضان مبارک تک ہے، جس میں مسلمان اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں
پہلے 10 دن میں پڑھی جانے والی دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی دوسرے 10 دن مغفرت کے ہے، جس کا آغاز 11ویں روزے سے ہوتا ہے، جس میں مسلمان اپنے صغیرہ و کبیرہ، اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس عشرے میں پڑھی جانے والی دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اور پھر رمضان مبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ نجات کا ہوتا ہے۔ آخری 10 دن کیا ہوتے ہیں؟ نجات کے ہوتے ہیں، جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مسلمان کیا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عشرے میں 5 طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم بکثرت کرنے لگتے ہیں، اور انہی 5 طاق راتوں میں ایک رات شب قدر کی ہے۔ شب قدر سے مراد عزت والی رات ہے، جس میں عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ لیکن ان سب اعمال میں پہلے نمبر پر انسان کی نیت ہوتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا، تو ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غلط رویے سے نہیں بچتا، تو اس کے کھانے پینے چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ جو ہم اپنی نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور برائیوں سے نہ بچے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، اسے باب ریحان کہتے ہیں۔ روزے میں انسان کی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہو جاتا ہے۔ روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ روزے کی قضا کر لے، یعنی جتنے روزے بیماری یا سفر میں نہ رکھ سکے تو رمضان کے بعد رکھ لے، یہ قضا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کے بدلے میں 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یہ روزے نہ رکھنے کا فدیہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے روزے چھوڑ دے تو اس کے 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 1 غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اور روزے رکھنے، نماز پڑھنے، قیام کرنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو 1 مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گا تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی۔ سبحان اللہ یا رب، ہمیں وہ دن نصیب عطا کرنا۔ اسی لیے تو پیارے نبی نے کہا ہے اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ما اعظمک یا رب۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہم چلتے چلتے روزے افطار کرنے کی دعا بھی کہہ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔